بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الہدا، تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب ششم، حصہ سوم۔ سن، بعض لوگوں کو حبس دم کے ذکر سے دائمی حضوری کا مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ حبس دم کے ذکر سے دائمی طور پر حرص و گرانی میں پھنس جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ طالب صادق جب مرشد کامل سے فیض یاب ہوتا ہے تو اس کے لیے ظاہر و باطن برابر ہو جاتا ہے۔ جب مرشد کامل سے فیض یاب ہوتا ہے تو اس کے لیے ابتدا و انتہا برابر ہو جاتی ہے۔ جب مرشد کامل سے فیض یاب ہوتا ہے تو دنیا اسے خون حیض سے آلودہ فاحشہ عورت دکھائی دیتی ہے، جس کے نزدیک کوئی مرد نہیں جاتا بلکہ اسے 3 طلاق دیتا ہے، اور یہ مرتبہ بہت اچھا ہے۔ جب مرشد جامع سے فیض یاب ہوتا ہے تو وہ 4 پرندوں کو ذبح کرتا ہے، اور وہ 4 پرندے 4 نفس ہیں، یعنی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اور نفس مطمئنہ۔ یہ 4 عناصر ہیں، یعنی مٹی، ہوا، آگ اور پانی۔ یہ 4 مقامات ہیں، یعنی شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت۔ بیت، میں 4 تھا پھر 3 ہوا، پھر 2 ہوا، پھر 2 کو چھوڑا تو یکتا ہو گیا۔ یا 4 پرندے یہ ہیں: کبوتر، ہوا، مرغائے شہوت، کوائے حرص اور مور زینت۔ جب طالب صادق مرشد نور الہدا سے فیض یاب ہوتا ہے تو لقائے الہی سے باعیاں مشرف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بے شمار خزانے اس کے تصرف میں آ جاتے ہیں، اور وہ فیض بخش و گنج بخش ہو جاتا ہے۔ بیت، میں کامل و مکمل و اکمل و نور الہدا جامع مرشد ہوں، اور مالک الملکی مرتبے کا فنا فی اللہ فقیر ہوں۔ اگر صاحب جذب مالک الملکی فقیر کسی بادشاہ کو جذب کر لے تو وہ تمام عمر پریشان و سرگرداں رہے گا اور ہرگز آرام نہ پائے گا۔ اگر کوئی صاحب فقیر کامل فقیر ولی اللہ کسی بادشاہ کی طرف توجہ کر دے تو بادشاہ ایک حلقہ بگوش غلام کی طرح ننگے پاؤں اس کی بارگاہ میں دوڑا چلا آئے گا۔ پس بادشاہ ولی اللہ کے تابع ہوتا ہے، اور مشرق سے مغرب تک ہر ملک اور ہر بادشاہی اور ہر علاقہ فقیر کے تصرف میں ہوتا ہے۔ اگر ظاہر باطن میں ولی اللہ فقیر کی توجہ شامل حال نہ ہو تو بادشاہ کوئی مہم بھی سر نہیں کر سکتا، چاہے اس کے پاس ہزاروں ہزار لشکر ہی کیوں نہ ہو۔ رات دن بکثرت دعائیں مانگنے اور بے شمار دولت سیم و زر خرچ کرنے سے فقیر کامل کی ایک توجہ ہی کافی ہے۔ اس فقیر کامل کی توجہ جو کنہ قرب ذات الہی کی توجہ، کنہ کن کی توجہ اور کنہ کلمہ طیبات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی توجہ جانتا ہو، ایسے فقیر کامل کی توجہ روز بروز ترقی پذیر اور رواں رہتی ہے اور قیامت تک نہیں رکتی، بلکہ فقیر کامل کی توجہ ایسی کامل ہوتی ہے کہ اس سے طالب اللہ قیامت سے بیشتر ہی ایمان کی سلامتی کے ساتھ بہشت میں داخل ہو کر مامون ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ یہ مرتبہ اس فقیر کا ہے کہ جس کا باطن آباد ہے، اور وہ ولی اللہ مادر زاد ہے، اور ہر دم نفس کے ساتھ محو جہاد ہے۔ ابیات، میری تصنیف میں کسی قسم کی تالیف نہیں ہے، بلکہ میری تصنیف کا ہر فقرہ خدا کا کلام ہے۔ میں نے یہ کتاب قرآن و حدیث کے علم سے لکھی ہے، اس لیے اس کا منکر کوئی خبیث ہی ہوگا۔ اس کی ہر سطر کرم الہی سے پر ہے، اور اس کی ہر حرف میں اسرار الہی پوشیدہ ہیں، اس لیے جو شخص اس کو ہمیشہ اپنے مطالعے میں رکھے گا وہ ہر غم سے آزاد رہے گا۔ اس کو پڑھنے والا لا یحتاج فقیر بن جائے گا، اور اسے معرفت الہی کی معراج نصیب ہوگی۔
باہو کا طالب بھی مرشد صفت ہوتا ہے کیونکہ وہ معرفت توحید میں غرق فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ پس آدمی کا دل گہرے سمندر کی مثل ہے اور اس کا جسم حباب کی مثل ہے۔ بیت: اہل محبت کو نام و خطاب کی کیا حاجت کہ وہ تو اس حباب کی مثل ہیں کہ جس کی اپنی ہستی مٹ جائے تو محض پانی ہوتا ہے۔ پس اولیاء اللہ نہ تو خدا ہوتے ہیں اور نہ ہی خدا سے جدا ہوتے ہیں۔ بیت: اے جان عزیز، میں تجھ سے مخاطب ہوں، میری بات غور سے سن کہ کوئی چیز بھی قرآن سے باہر نہیں ہے، اور یہ کتاب آیات قرآن کی پرتاثیر تفسیر ہے۔ بیت: کوئی علم بھی تفسیر سے برتر نہیں اور کوئی تفسیر بھی تاثیر سے برتر نہیں۔ طالبان مولا روز الست ہی سے اس تفسیر کا مطالعہ سے روشن ضمیر فنا فی اللہ فقیر ہو کر نفس پر امیر ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جیسا اس وقت تھا ویسا ہی اب ہے۔ کلمات ربانی و آیات قرآنی کے اس علم حی الحق سے بعض حضرات کو زبانی گفتگو کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، بعض کو احوال روحانی معلوم ہو جاتے ہیں، بعض کو مشاہدہ میسر آ جاتا ہے، اور بعض مراتب لاہوت لا مکانی حاصل کر لیتے ہیں، اور یہ سب کچھ قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرمان حق تعالی ہے، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، سوائے اس کے انہیں کوئی نہیں جانتا۔ وہی جانتا ہے جو خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا درخت سے گرتا ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندر ہے اور نہ کوئی تر اور خشک چیز دنیا میں ہے، مگر اس کا حساب اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین کے اندر مندرج ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تمام علم نص و حدیث، تمام علم توریت، تمام علم انجیل، تمام علم زبور اور وہ تمام علوم جو عرش و کرسی اور لوح محفوظ میں درج ہیں اور کونین میں موجود ہر چیز کے کل و جز کے جملہ علوم دل کی تختی پر ایک نقطے کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ جب لوح ضمیر کے علم کا سودا سوید کھل کر روشن ہو جاتا ہے تو صرف الف ہی سے ہزاراں ہزار علوم منکشف ہوتے ہیں۔ اس لیے صرف الف کا علم ہی عمل کے لیے کافی ہو رہتا ہے، کیونکہ علم الف کے علاوہ جتنے علوم ہیں وہ محض ذریعہ معاش ہیں اور روزگار کے لیے مال و دولت جمع کرنے اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کے لیے ہیں۔ اس علم میں عامل کامل ہونا بھی محض عطائے مرشد ہے، جس کے لیے طالب کو مرشد کی بارگاہ میں ایسے ہونا چاہیے جیسے کہ ایک مردہ غسال کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ابیات: اے طالب، اگر تو سچا طالب ہے تو دم نہ مار اور میرے سامنے مردہ بن جا کہ میں مردہ صرف طالبوں کو معرفت الہیہ کا غسل دیتا ہوں۔ میں ایسے ہی طالب کا خواہش مند ہوں اور ایک کامل مرشد کی حیثیت سے طالبی اور مرشدی کے تمام مقامات سے واقف ہوں۔ میں سال ہر سال سے ایسے طالب کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں جو دیدار الہی کے لائق ہو، لیکن افسوس کہ مجھے ایسا طالب نہیں ملا۔ اے کیمیائے سیم و زر کے طالب، تجھے کون سی کیمیا درکار ہے اور تجھے کون سی کیمیا پر اعتبار ہے؟ کیونکہ کیمیا تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کیمیا کا تعلق سیم و زر اور دنیا مردار سے ہے، اور دوسری کیمیا کیمیائے شرف دیدار ہے۔ کون سا علم دیدار کی راہ دکھاتا ہے اور کون سا علم دیدار کی گواہی دیتا ہے، اور کون سا علم دیدار کی دلیل بنتا ہے، اور کون سا علم دیدار کے لیے نظر و نگاہ بنتا ہے؟ سن اے عالم جاہل، سن اے جاہل عالم، سن اے عارف، سن اے واصل عامل کہ اس آیت کریمہ سے دیدار الہی ثابت ہے۔ فرمان الہی ہے، جو شخص دیدار الہی کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ اعمال صالح اختیار کرے، اور عمل صالح ففروا الی اللہ ہے، یعنی دوڑو اللہ کی طرف، اور اس کے برعکس شرک، کفر اور عمل طالح ففروا من اللہ، یعنی بھاگو اللہ سے دور۔